ایک ایسی صبح جس نے تاریخ بدل دی۔ قلعہ سرنگا پٹم کی دیواریں گرتی ہیں، توپ کی گونج ماحول میں گھلتی ہے اور ایک روحانی شیر ٹیپو سلطان اپنے خاندان اور سلطنت کی عزت کے لیے آخری جنگ لڑنے نکل پڑتا ہے۔ 1799 کی صبح برطانوی نظام اور مراٹھوں کی مشترکہ افواج قلعہ کو گھیر لیتی ہے۔ انہوں نے دروازے توڑ دیے۔ ٹیپو کے وفادار جاسوس نے بتایا کہ دشمن اندر داخل ہو چکا ہے۔ ایک فرانسیسی دوست نے کہا فرار ہو جائیں اور کچھ دن بعد دوبارہ لڑیں، مگر ٹیپو نے یہ سن کر حیران کن جواب دیا، Better to live one day like a lion than to spend 1000 years like a jackal۔ بہتر ہے کہ شیر کی طرح ایک دن جیا جائے بجائے اس کے کہ گیدڑ کی طرح 1000 سال گزارے جائیں۔ باوجود شدید زخم جو اس نے اپنی پچھلی جنگوں میں لیا تھا اور بری پیشن گوئی کے باوجود وہ واپس نہیں مڑا۔ اسے اپنے قلعے سے بھاگنا نامنظور تھا۔ دوپہر کو دشمن نے شدید حملے شروع کیے جبکہ قلعے کے دفاع ویرانہ ہو چکے تھے۔ وفادار افسر سیدہ غفور شہید ہو گئے۔ اس لمحے قلعے کی دیواروں میں ایک سفید رومال کے سگنل دی گئی۔ اس کا مطلب تھا داخل ہو جاؤ۔ یہ تھا غداری کے لمحے جس نے فتح کی راہ ہموار کر دی۔ دشمن کی فوج نے پل پار کیا اور ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے ہوئے بغیر دفاع توڑ دیے۔ ٹیپو اپنے فوجیوں کے ساتھ سامنے آیا، ہاتھ میں تلوار اور بندوق تھی۔ وہ زخمی ہونے کے باوجود ڈٹا رہا۔ گولیوں اور توپوں کے فائر جنگلات کے درمیان ایک فوجی نے اس کی قیمتی تلوار نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑتے ہوئے پیچھے ہٹا اور پھر جا کر حملہ کیا۔ 2 دشمن زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب دشمن نے منتخب کر کے اس کی کنک پر گولی مار دی اور وہ آخری سانس تک تلوار کو مضبوطی سے تھامے رہا۔ جب دشمن نے محل کو فتح کیا تو پتہ چلا کہ اس کی غداری میں میر صادق کا ہاتھ تھا، جس کی خیانت آج بھی دور دور تک بدنام ہے۔ اس غداری نے صرف فتح نہیں دی بلکہ ایک قوم کی روح کو بھی زخمی کیا، ایک ایسا زخم جو آج بھی مندمل نہیں ہوا۔ شام ہوتے ہی ٹیپو سلطان کا جسم لاشوں کے ڈھیر کے پاس ملا۔ دشمن نے بھی احترام کیا اور اس کی آنی شہادت کے ساتھ ہی اس کے والد کے پہلو میں دفن کیا۔ اس کی شہادت نے ایک علامت بنایا، آزادی کے لیے آخری لمحے تک لڑو۔ یہ صرف ایک موت نہیں بلکہ ایک بے مثال حوصلہ اور مزاحمت کا نشان تھا۔ ٹیپو سلطان صرف حکمران نہیں تھے، وہ ایک تصور، ایک روایت اور ایک جذبہ تھا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں دا ٹائیگر آف میسور تو ہمارا دل گرج اٹھتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی محسوس ہوئی تو پھر اسے شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ شیر کی شہادت کس طرح محسوس ہوئی، کیونکہ یہ داستان ہے وہ لمحہ جب تاریخ نے دلوں کو جگا دیا۔